یہاں پر دیکھیں یہ مشکل ترین آیات ہے، یا وقفہ بھی آ رہا ہے، لام کا سائن آ رہا ہے، میم بھی آ رہا ہے، تو کا وقفہ آ رہا ہے، اور لاسٹ میں وہی جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے یہاں پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر سیکھنے کی یہ سیریز شروع ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک کے مشکل ترین الفاظوں کو آسان تجوید کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الکہف کے جو مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو پڑھنا سیکھیں گے۔ آج کے سبق میں جو لاسٹ والی آیات ہے یہ بہت ہی مشکل اور بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے۔ کیونکہ یہاں پر دیکھیں یہ وقفہ لکھا ہوا ہے، لام بھی آ رہا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں یہ چھوٹی سی میم اوپر آ رہی ہے، تو کا وقف بھی آ رہا ہے، اور لاسٹ میں اس حرف کے اوپر وقف کس طرح کرنا ہے، اور یہاں نون مشدد ہے اس کو کس طرح پڑھنا ہے، یہ سب کچھ ایک ہی آیات میں آپ کو ملے گا۔ اور اس کے بعد اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کیوں کنفیوز ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ دیکھیں دال کے آگے الف ہے، الف کے اوپر یہ مد ہے، تو اکثر لوگ اس ورڈ کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ غدا انا، ٹھیک ہے، اکثر لوگ اس طرح پڑھتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ جو مد ہے یہ الف کے اوپر ہے اور الف کو الگ کر کے پڑھنا ہے۔ اس ورڈ کی ادائیگی کو میں ٹھیک کرواؤں گا، اور اکثر لوگ اس ورڈ کو پڑھتے ہیں لا تواخذنی، واو کو بھی ساتھ میں پڑھتے ہیں، الف بھی ہے، واو بھی ہے اور حمزہ بھی ہے۔ اس ورڈ کی ادائیگی کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے آج کے سبق میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں فَلَمَّا، یہ دیکھیں آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، ہر ویڈیو میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنے ذہن میں ایک بات کو رکھنا ہے کہ میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوگا، اور میم جو مشدد ہے اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے لیکن غنہ بھی ساتھ میں کریں گے۔ کس طرح؟ فاز برفا، لام میم زبر لم، غنہ، میم الف زبر مام، فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتینا، حمزہ کھڑا زبر آ، تا زیر تی، آتی، نون الف زبر نا، آتینا۔ آگے دیکھیں اس ورڈ کو کس طرح پڑھنا ہے، اس کی ادائیگی کس طرح ٹھیک کرنی ہے۔ غین زبر غ، دال کے آگے جو الف ہے نا، آپ نے حروف مدہ پڑھے ہوں گے، الف، واو اور یا، جن کو ہم مد اصلی بھی کہتے ہیں۔ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو الف کو ہم زبر کے ساتھ پچھلے ورڈ کے ساتھ جو پچھلا حرف ہوگا اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ یہاں پر دیکھیں الف خالی ہے لیکن اس سے پہلے دال کے اوپر کیا ہے؟ زبر، تو ہم کیا کریں گے؟ اس دال کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں، غدا انا نہیں کریں گے، اور اس کو غدا انا، ٹھیک ہے نا، اس طرح بھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ آبادن کی تختی میں نورانی قاعدہ میں ہے نا، حمزہ زبر آ، نون الف زبر نا، انا، ٹھیک ہے، وہ دوسری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر اس ورڈ کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے، دال الف مد زبر دا، بڑی مد ہے، 3 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیوں؟ آپ نے بڑی مد کی اگزامپل جو دیکھنی ہے وہ یہی ہے، اور دیکھیں حمزہ جب اسی کلمے میں آ جائے تو وہ بڑی مد ہوتی ہے، حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو وہ چھوٹی مد ہوتی ہے۔ دال الف مد زبر دا، غدا، حمزہ زبر آ، غدا، نون الف زبر نا، الف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو یہ بھی حروف مدہ ہے، غدا نا۔ اور یہاں پر زا آ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ زا کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ وقف کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم تلاوت کو کنٹینیو رکھیں، یعنی کہ یہاں پر سٹاپ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے آیات کو آگے کنٹینیو رکھیں تو وہ بہتر ہے وقف کرنے کی نسبت، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے یہاں پر وقف نہیں کرنا، آگے تلاوت کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ کس طرح رکھنا ہے؟ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا۔ آگے دوسری آیات کی طرف ہم چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں قَالَ، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں تُوَاخِذْنِی پڑھتے ہیں، یہ تُوَاخِذْنِی نہیں پڑھا جائے گا، یہ کس طرح پڑھا جائے گا؟ لام الف زبر لا، تا پیش تو، لا تو جو ہے نا ہم نے الف کے ساتھ ملا کر پڑھنی ہے،
یہ واو یہاں نہیں پڑھا جائے گا، یہ جو حمزہ ہے یہ الف کے ساتھ پڑھی جائے گی، واو کے ساتھ نہیں پڑھی جائے گی۔ کس طرح؟ حمزہ الف زبر آ، قال لا تو آ، خا کو دال سے ملائیں گے، خا دال زیر خذ، لا تو آخذ، لا تو واخذ نہیں پڑھنا آپ نے، لا تو آخذ۔ کیوں؟ حمزہ سے پہلے بعد میں کیا ہے؟ الف، الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو ہم الف کو حروف مدہ میں پڑھتے ہیں، کیونکہ حروف مدہ الف سے پہلے زبر کی حالت میں آتے ہیں۔ کس طرح؟ لا تو آخذنی، قال لا تو آخذنی بما نسیت ولا ترہقنی۔ یہاں پر دیکھیں قاف کیا ہے؟ یہ جزم آ رہی ہے، تو میں نے کیا کیا؟ قاف کو موٹا بھی پڑھا اور ہلا کر بھی پڑھا۔ کیوں پڑھا ہے؟ جب بھی حروف قلقلہ ساکن ہوں گے تو ہم انہیں ہلا کر پڑھیں گے۔ کس طرح ہلائیں گے؟ لا ولا ترہق، حق، ہا کو ہم نے قاف سے ملانا ہے اور قاف کو ہم نے تھوڑا سا ہلا کر پڑھنا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر قلقلہ کرنا ہے۔ کس طرح؟ وَلَا تُرْحِقْنِي، میم کو نون سے، میم نون زیر من، یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا کیونکہ حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ وَلَا تُرْحِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، یہاں پر دیکھیں تو ہم نے اس را پڑھا۔ آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جب بھی لاسٹ حرف کو ہم نے ساکن کرنا ہو تو اس کے اوپر اگر دو زبر آ جائیں تو پھر ہم ایک زبر کو ڈراپ کریں گے، دوسری زبر کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر ہم نے ایک زبر کو ڈراپ کیا، را کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھا۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ یہاں پر دیکھیں یہ مشکل ترین آیات ہے، یا وقفہ بھی آ رہا ہے، لام کا سائن آ رہا ہے، میم بھی آ رہا ہے، طا کا وقفہ آ رہا ہے، اور لاسٹ میں وہی جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ یہاں پر دیکھیں فا کو نون سے ملائیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ آگے جو ہے حرف ساکن ہے، تو یہاں پر الف کی پاور ختم ہوگی، ہم الف کو چھوڑ دیں گے، فا کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ فانطلقا، یہاں وقفہ لکھا ہوا ہے، اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ وقفہ کیا ہوتا ہے۔ وقفہ واقف کو نہیں کہتے، یہ سکتے سے تھوڑا سا زیادہ اس کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے، یعنی جب ہم سکتہ کرتے ہیں نا تو اس میں ہم آواز کو روک لیتے ہیں، سانس کو نہیں توڑتے۔ تو وقفہ ہم نے کرنا ہے تو سکتے کی نسبت تھوڑی سی زیادہ سانس کو روکنا ہے۔ کس طرح؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ فانطلقا حتی، مثلا یہاں پر ہم نے سانس کو نہیں توڑنا، حتی، یعنی کہ رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، سانس نہ ٹوٹے آپ کی۔ آگے دیکھیں ہا کو تا سے ملائیں گے، یہ یا ہے، یہ نہیں پڑھا جائے گا، تا پڑھا جائے گا۔ تا کے اوپر تشدید ہے، چھوٹی مد ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ کھڑا زبر بھی، حتی، اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں لام کا سائن آ رہا ہے، لام کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یہاں پر ہم سٹاپ نہیں کر سکتے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ فانطلقا حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھیں تو یہاں پر میم آ رہا ہے، یہاں پر جو ہے نا تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ تنوین کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر ہم اقلاب کریں گے، یعنی کہ بدل کر پڑھیں گے۔ کس کو؟ تنوین کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ زکیۃم بغیر نفس، یہاں پر پہلا حرف بھی ساکن ہے، ہم نے سین کو بھی ساکن کر دیا، تو یہ وقف مطلق ہے، یہاں پر ہم وقف کر سکتے ہیں۔ یہاں پر کس طرح پڑھیں گے؟ زکیۃم بغیر نفس، نون فا سین زبر نفس، تنوین وقف کی صورت میں دو زیر ڈراپ ہو جائیں گے۔ اگر یہاں پر دیکھیں دو زبر ہیں تو ایک زبر ڈراپ ہوگی، دو زیریں ہیں تو پوری دو زیریں ہی ڈراپ ہو جائیں گی، اس حرف کو ساکن کر دیا جائے گا۔ کس طرح؟ نفس، لقد جئتا، جب بھی حمزہ ساکن ہوگی تو اس کو ہم نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ لقد جئتا شیئا نکرا۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔